بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام زرش ہے۔ میرا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں ابا مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، پر مجھ میں جان بستی تھی اماں ابا کی۔ ایک بار مجھے ملیریا بخار ہو گیا تو اماں ابا ساری رات میرے لیے روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ مجھے لگا وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، مگر ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے، بلکہ کہیں بھی جاتے تو مجھے کبھی بھی ساتھ نہ لے کر جاتے۔ اگر کبھی ساتھ جانے کی ضد کرتی تو اماں سختی سے ڈانٹ دیتی، کہتی اچھی بیٹیاں گھر سے باہر نہیں جاتی۔ حالانکہ میں تب بہت چھوٹی تھی۔ اماں ابا بہت نرم مزاج کے تھے، لیکن اس معاملے میں بہت سختی کرتے۔ کبھی اماں بہت روتی اور خود کو برا بھلا کہتی، ہمارے ساتھ ایسا نہ کیا کرو، ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم تمہاری حفاظت نہ کر سکے۔ اور میں اماں کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی، کس کو جواب دینا تھا انہیں، اس بات کا سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے اور آئے دن گھر تبدیل کرنا پڑتا، جس کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں کچھ ماہ اسکول جاتی، پھر سے اسکول بدل لیتے، میری سہیلیاں پیچھے رہ جاتی اور نئی جگہ پر پھر سے مجھے نیا داخلہ لینا پڑتا۔ خود بھوکے رہ لیتے تھے، مگر مجھے کبھی بھوکا سونے نہیں دیا تھا۔ ابا مزدوری کرتے تھے، ایک دن گھر میں کھانا صرف ایک ہی فرد کے لیے تھا، اور اب اماں نے مجھے خبر بھی نہیں ہونے دی تھی۔ جب اماں نے مجھے کھانا کھانے کے لیے دیا تو میں نے پوچھا کہ آپ نے اور ابا نے کھانا کھایا؟ تو اماں نے کہا کہ ہاں ہم کھانا کھا چکے ہیں، تم کھاؤ شاباش، اور وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں نے کھانا اٹھایا اور اماں ابا سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھائیں، ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گی کھانا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کھانا ایک ہی فرد کے لیے بچا ہے اور آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا نے کہا کہ بیٹا، ہمارے لیے آپ سے ضروری کچھ نہیں، ہمیں بھوک ہی نہیں ہے اور یوں بھی تو گزارا کر لیں گے، مگر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بھوکا رہنے دیں۔ مجھے بھی اماں ابا بہت عزیز تھے کہ ان کو اپنی نہیں بس میری فکر ہے۔ میں نے کہا ابا، جس طرح آپ کے لیے مجھ سے بڑھ کر کچھ نہیں، اسی طرح مجھے بھی دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ اور میں نے ایک روٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہم کھانا کھانے لگے۔ میں جب اسکول سے آتی تو اماں ابا کہیں گئے ہوئے تھے، کبھی اماں اور ابا ساتھ ہی گئے ہوتے، کبھی الگ الگ جاتے۔ پھر جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی مجھے صندوق میں بند کر کے چلے جاتے، مگر میں کچھ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اماں ابا جب گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ اماں ابا سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں اب یہاں بھی خطرہ ہے، اب مزید یہاں نہیں رک سکتے، اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو کیا کریں گے۔ اور جب مجھے دیکھا کہ میرا دھیان انہی کی باتوں کی طرف ہے تو خاموش ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو ابا نے کہا اماں سے کہ میں نے کہیں اور رہنے کا انتظام کر لیا ہے، سامان وغیرہ باندھ رکھنا، ہم رات ہوتے ہی یہاں سے نکل پڑیں گے۔ اور پھر ہم نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور ایک انجان جگہ پر آ کر رہنے لگے۔ ابا کو کام ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اماں ابا کو کیا پریشانی ہے جو اس طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر گھر جتنے بھی بدلے، کہیں جانا ہوتا تو مجھے صندوق میں بند کر کے جاتے۔ ابا تو جاتے تھے کام ڈھونڈنے، مگر اماں بھی ساتھ جاتی تھی، اور جب اماں سے پوچھتی تو وہ کہتی میں بھی کوئی کام ڈھونڈنے ہی نکلی ہوں۔ زرش اکثر آس پاس کے پڑوس سے کوئی عورت آ جاتی تو اماں مجھے کمرے میں ہی رہنے کی کہتی، میں کبھی باہر نہیں نکلتی۔ اور اگر کوئی عورت مجھے دیکھ لیتی تو کہتی یہ آپ کی بیٹی نہیں لگتی، تو اماں گھبرا جاتی، کہتی بس اپنے ننیال پر گئی ہے، اور اولاد کے لیے کون سا ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر جائے، یہ تو اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ پر اماں پریشان ہو جاتی تھیں اور اب اکثر گھر سے غائب رہنے لگی، اور مجھے بھی اسکول میں داخل کرا دیا۔ ایک بار اپنے ساتھ ایک ویران جگہ پر لے گئیں۔ مجھے اماں نے کہا کہ ان کی بہن یہاں رہتی ہے۔ میں داخل ہوئی اور دیکھا کہ وہاں موجود عورت بہت خوبصورت تھی اور گہری نیند میں تھی۔ اماں اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر اس دن ہم وہاں سے نکل آئے۔ ابا نے نیا گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ میں تھک چکی تھی، کبھی گھر کبھی اسکول بدل کر، اور ابا اماں میری بات نہیں سمجھتے تھے۔ اب کچھ پوچھ بھی لیتی تو چپ ہو جاتے۔ جب ایک دن نئے اسکول گئی، میرا تو دوسرا ہی دن تھا جب اماں وہی کلاس میں آ گئی اور مجھے چھپا کر وہاں سے لے گئیں، اور سارا دن ہم بازار گلیوں میں پھرتے رہے، پھر کبھی کسی جگہ چھپ کر بیٹھے رہے۔ جب ابا نے فون کیا تب کہیں جا کر گھر پہنچے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح وہ شہر بھی چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں سے عجیب ہو رہا تھا میرے ساتھ، جیسے رات کے 12 بجتے
میری اماں مجھے بڑے گہرے صندوق میں چھپا دیتی اور اگلے دن 12 بجے باہر نکالتے تو میں بے ہوش ہو جاتی۔ سوچتی یہ کیسا پیار ہے بھلا، مجھے ساری رات صندوق میں بند رکھنا۔ اماں اور بابا سے جب بھی پوچھتی کہ ایسا کیوں ہے تو وہ ٹال دیتے۔ لیکن ایک رات ہمارے گھر پر فائرنگ اور گولہ باری ہونے لگی اور اماں نے مجھے فوراً صندوق میں چھپایا۔ میں نے اندر سے اس کی کنڈی کو پکڑا تاکہ کنڈی کھل سکے۔ جیسے ہی اماں اس کمرے سے باہر گئی، میں صندوق سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے، کیونکہ کچھ آوارہ لوگ اماں اور ابا کو بری طرح سے مار رہے تھے۔ میں دروازے کی اوٹ سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اور پھر وہ گھر کی تلاشی لینے لگے۔ اماں کو چوٹ لگی اور سر سے خون بہنے لگا، وہ بے ہوش ہو چکی تھیں اور وہ لوگ جیسے میرے کمرے کی طرف بڑھے، میں بھاگ کر صندوق میں چھپ گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں میری سانس کی آواز بھی یہ لوگ نہ سن لیں۔ اور ان لوگوں کو کمرے سے کچھ نہیں ملا، پر ان کے چلانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اور ابا کہہ رہے تھے ہمیں کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور نہ ہی ہمارے پاس کسی کو کوئی امانت ہے۔ بی بی صاحبہ تو اسی کار حادثے میں مر چکی تھی، ہمارا یقین کریں، پر وہ لوگ نمک حرام اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دے رہے تھے اور پھر ایک زبردست دھمکی دے کر نکل گئے۔ اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور وہ لوگ کیوں مار رہے تھے، لیکن میرا دم گھٹ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج میں مر جاؤں گی۔ اور تھوڑی دیر بعد میں بے ہوش ہو چکی تھی اور پھر مجھے کچھ نہیں پتا وہ لوگ کب گئے اور ابا کو کیا کہا۔ جب دوسرے دن ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور اماں اور ابا کی پٹیاں ہوئی تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اماں ابا سے پوچھا آپ دونوں کا کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ کون تھے جو رات ہمارے گھر آئے تھے؟ اماں ابا نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے، جب تم تھوڑی بڑی ہو جاؤ گی تو بتا دیں گے۔ پر میں نے لڑنے لگی کیونکہ میں 14 سال کی تھی اور 14 سال کی لڑکی کو اتنی تو سمجھ ہوتی ہے کہ وہ ارد گرد کے واقعات کو سمجھ سکے، اس کے ارد گرد جو ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں جان سکے۔ اماں ابا نے کہا کہ وقت آیا تو جواب دے دیں گے، پر ابھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور پھر اماں نے عبایا پہنایا اور مجھے لے کر وہاں سے نکل پڑی۔ کہنے لگی ہمیں اب یہاں سے نکلنا ہے ورنہ پھر وہ لوگ آ جائیں گے۔ اماں نے مجھے بھی ایک بڑی سی چادر میں چھپا دیا اور ابا نے اماں کو پیسے دیے اور فلاں فلاں جگہ پہنچنے کا کہا۔ اماں نے کہا جب وہ آیا ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے وہاں جا کر؟ پر ابا نے کہا کہ انتظار کرنا، اب وہی ایک محفوظ ٹھکانہ ہے ہمارے لیے۔ ہم وہاں سے الگ الگ نکلے تھے اور سفر کے دوران بھی اماں بار بار ایک نمبر پر فون کر رہی تھی اور ابا سے کہا خیال رکھنا بیگم صاحبہ کا، مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہی ہوں، ایک وعدے کو نبھانے کی خاطر میں تم سے بھی دور جا رہی ہوں اور اب کبھی واپس نہیں آ سکتے، اور تم مجھے فون اب تب بھی کرنا جب میں زرش کے ہر سوال کا جواب دے سکوں۔ اماں مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی اور ایک بڑی سی فیکٹری میں نوکری کرنے لگی۔ ہمیں رہنے کو سروینٹ کوارٹر ملا، مجھے ایک فیکٹری کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اماں نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اماں کئی بار بے چینی سے ٹہلتی نظر آتی اور ابا سے کہتی کہ ابھی شہر بدل لیں، یہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب اماں سے وجہ پوچھتی کہ کیا ابا بیمار ہے تو اماں کہتی نہیں کچھ نہیں، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرو۔ اماں نے آ کر مجھے ایک اسکول میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہتی تمہیں بہت سارا پڑھنا ہے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے، میری تربیت پر کبھی کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے سب سے ادب سے اور دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے، اور کبھی کسی لڑکی سے دوستی مت کرنا اور نہ ہی کسی کو اپنے بارے میں بتانا۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا ہم سندھ سے آئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اماں اتنی ڈری ہوئی رہتی تھی، اور جیسے ہی میں نے 9ویں جماعت کا امتحان پاس کیا تو اماں نے خوش ہو کر مجھے ایک بریسلٹ دیا اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ تمہاری ماں کا ہے۔ اور میں اس سے پوچھتی یعنی آپ کا ہے؟ تو اماں ہوں کہہ کر سر ہلا دیتی، کوئی جواب نہ دیتی۔ آپ کو کسی نے دیا تھا؟ تو اماں کہتی تمہارے ابا نے دیا تھا، اور اس دن اس گھر کے بڑے مالک نے مجھے انعام کے طور پر پیسے دیے تھے۔ اور تب اماں نے کسی نجیب اللہ کا پوچھا تھا، اور اس بات پر بڑے مالک نے اماں کو حیرانگی سے دیکھا تھا۔ جب اماں نے کہا اصل میں کل بڑی بیگم صاحبہ رو رہی تھی ان کے لیے، تو بڑے مالک نے کہا میں خود کچھ نہیں جانتا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اتنے سال ہو گئے اسے، اب تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، کبھی اس نے ایک فون تک نہیں کیا۔ میرا بھائی ہے، مجھے بہت فکر رہتی ہے، اس کی بڑے مالک کے بچے جوان تھے اور ان کی والدہ بھی ابھی تک حیات تھی، جو اپنے چھوٹے بیٹے کی راہ تکتی تھی اور کہتی تھی کہ کاش ہم اس کی بات مان جاتے۔ مجھے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور اماں ابا فون کر کے بتاتے کہ ابھی تک نجیب اللہ کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں اب تھک چکی ہوں، تم ایسا کرو یہاں آ جاؤ، اور اماں ابا کو تسلی دیتے۔
جب اماں سے پوچھتی کہ ابا کو کیا ہوا ہے تو اماں بات ٹال دیتی، کہتی بس دعا کرو جو بیمار ہے وہ جلد صحت یاب ہو جائے تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل جائے۔ اور میں اماں کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی تو اماں کہتی بس اپنی ماں کا مان رکھنا اور گھر سے نکلتے وقت اب عبایا پہن کر جایا کر اور کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا، بہت مشکل سے سنبھالنے آئی ہوں تمہیں۔ اور میں اماں سے پوچھتی کہ آخر بات کیا ہے جو اب دن رات بے چین رہتے ہیں؟ میں ذرا سی لیٹ کیا ہو جاتی ہوں آپ کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ اور ابا مجھ سے چھپاتے آ رہے ہیں؟ میں صندوق والی بات ابھی تک نہیں بھولی ہوں، مجھے ہر بات کا جواب چاہیے۔ اور اماں کہتی کہ تمہاری زبان زیادہ ہی چلنے لگی ہے، کالج جانے کی تیاری کرو، بڑے صاحب سے بات کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جلد ہی ایڈمیشن ہو جائے گا تمہارا، اور آنے جانے کے لیے بھی میں نے چوکیدار سے بول کر رکشہ لگوا دیا ہے، تم اسکول کی بس میں نہیں آؤ گی۔ اب اسکول جانے کا سن کر میں بہت خوش ہو جاتی تھی اور سب کچھ بھول جاتی تھی۔ وہاں میری دوستیں ہوتی تھیں جن کا اماں کو نہیں بتا رکھا تھا۔ بڑے صاحب نے میرا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا تھا، ہم جب سے یہاں آئے تھے وہ ہمارا خاص خیال رکھتے اور اکثر ان کو اماں سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اماں نے کبھی مجھے فیکٹری یا بڑے صاحب کے گھر کے اندر نہیں جانے دیا تھا، ہمیشہ سرونٹ کوارٹر میں ہی رکھا۔ میرا بہت دل کرتا تھا اس گھر کو اندر سے بھی دیکھوں۔ جب ایک دن سب لوگ شادی پر گئے ہوئے تھے اور میں اماں کو بتائے بغیر گھر کے اندر چلی گئی اور گھر دیکھنے لگی، میرے اندر لالچ نہیں تھا اور نہ کسی قسم کی خواہش، کیونکہ میری اماں نے مجھے سکھایا تھا کہ ہر انسان کو اس کے نصیب کا ملتا ہے، اور اگر انسان خواہش کرے یا دوسروں کی چیزوں سے حسد رکھے تو دوسرے انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور میں نے اس گھر کو اندر سے دیکھ کر ماشاء اللہ ہی کہا تھا۔ جب اچانک کسی نے مجھے کہا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پتہ نہیں کون تھا، میں الٹے پاؤں بھاگ آئی۔ جب وہ لڑکا آوازیں دینے لگا اور اماں سے ٹکرا گئی، اماں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ اماں سب ایسے ہی بور ہو رہی تھی تو گھر دیکھنے آ گئی، اور اماں مجھے کان سے پکڑ کر سرونٹ کوارٹر لے گئی اور کہا کہ اتنی بار سمجھایا ہے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی، ایک بار میں سمجھ نہیں آتی؟ اور ایک دن وہی لڑکا جس کا نام جواد تھا آ گیا اور اماں نے بتایا یہ میری بیٹی ہے۔ اس دن اسے پتہ نہیں کیا تھا کہ آپ گھر آ چکے تھے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب اکثر اس سے بات چیت ہونے لگی تھی، کبھی اسکول سے واپسی پر وہ راستے میں کھڑا ہوتا، اور جب ایک دن جواد مجھے اسکول لینے آ گیا، میں نے کہا ہم آپ کے گھر رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے پیچھے اسکول تک آ جائیں۔ اور تب اس نے کہا کہ زرش میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چپ چاپ گھر آ گئی تھی، یہ عمر خواب دیکھنے کی ہوتی ہے اور میں بھی دیکھنے لگی تھی، پر جب مجھے اپنی اوقات یاد آئی تو اپنے ہر خیال پر خواب پر لعنت بھیجی۔ بھلا مجھے کیا ضرورت ایسے خواب دیکھنے کی اور کسی کا اعتبار کرنے کی؟ اور اماں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا جواد سے بات کرنے کو، بلکہ اگر کبھی سرونٹ کوارٹر میں آ جاتا تو اماں اس کو بیٹھنے کا بھی کہتی، اور کئی بار وہ یہی آ کر کھانا کھاتا، اور میں حیران ہوتی کہاں اماں کسی سے بات نہیں کرنے دیتی، کہتی تھی کہ کسی کا اعتبار مت کرنا، اور کہاں جواد کو بیٹا بیٹا کرتے تھکتی نہیں تھی۔ کچھ دنوں کے لیے مالک کی بیٹی کی دوست آئی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی میرے ساتھ آؤ، اور میں کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جب کمرے میں جا کر اس نے کہا کہ یہ سارا کمرہ سمیٹو اور میرے کپڑے پریس کرو، مجھے فنکشن میں جانا ہے، اور تبھی اماں کچن سے نکل کر آ گئی اور میرے ہاتھ سے کپڑے پکڑ لیے، کہنے لگی جاؤ جا کر پڑھائی کرو، اور اس لڑکی سے کہا کہ چھوٹی بی بی میں کر دوں گی کام۔ تو وہ لڑکی بہت بدتمیز تھی، کہنے لگی تمہاری بیٹی آسمان سے اتری ہے جو کوئی کام نہیں کرے گی؟ میرا حکم ہے میرے آج سے کام یہی کرے گی، ورنہ چچا جان کو شکایت کروں گی۔ اور اسی وقت جو شخص آیا اسے دیکھ کر اماں کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا، اور وہ شخص بھی ایسے ہی اماں کو دیکھ رہا تھا، اور اماں فوراً اس کے پاؤں میں جھکی تھی، کہنے لگی بڑے صاحب آپ نے آنے میں اتنے سال کیوں لگا دیے، اور آپ کب آئے؟ اس نے کہا رات آیا ہوں۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے، کہنے لگی کوثر جو میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ سچ ہے؟ تو اماں کہنے لگی جی بڑے صاحب یہی سچ ہے۔ اور اس شخص نے جواباً عمر کا تھا مجھے اپنے پاس بلوایا اور میں وہاں سے بھاگ گئی، اور اماں نے اس لڑکی کو کہا کہ میری بیٹی شہزادی ہے، تمہارے جیسے لوگ تو اس کے نوکر ہیں، اور اماں وہاں سے بھاگ آئیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ کیا لگتا ہے وہ شخص آپ کا، اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اماں نے کہا یہی نجیب اللہ ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے، اور ابا کو فون کیا اور ابا نے
پتہ نہیں کیا بتایا کہ اماں خوشی سے رونے لگی اور فوراً سجدہ ادا کیا اور کہا کہ ہم لوگ آ جائیں گے۔ اور تبھی ایک اور ملازم آیا اور بڑے مالک کی اس مہمان نے ایسی آگ لگائی کہ بڑے مالک نے اماں کو حاضر کر لیا۔ اصل مسئلہ تو اس لڑکی کا، جواد کا، مجھ سے بات کرنے کا تھا۔ کئی بار وہ میری انسلٹ کر چکی تھی، کہتی جواد سے صرف اسی کا ہے، اپنی اوقات میں رہنا سیکھو، اور میں اپنی اوقات میں ہی تھی۔ تبھی جواد کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے مزید تنگ کیا تو یہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ اور بڑی مالکن نے اماں کو کہا کہ اگر اسی گھر میں کام کرنا ہے اور رہنا چاہتی ہو تو تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی بھی کام کرے گی، اس کا اسکول جانا بند کرو۔ پر نجیب انکل نے کہا کس کی اتنی ہمت ہے جو میری بیٹی سے کام کروائے گا؟ اور میں اماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں سر جھکائے کھڑی تھی اور سبھی لوگ ہکا بکا ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ نجیب انکل نے کہا یہ میری بیٹی زرش ہے، میری بیوی عنایا کی بیٹی، میری محبت کی نشانی، جس کو میں کئی سال باہر تلاش کرتا رہا۔ میں جان ہی نہیں سکا وہ تو میرے گھر میں موجود ہے، اور میں اتنے سال باہر خوار ہوتا رہا۔ جب ایک دن تخیل میں عنایا کو دیکھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ نجیب ایک بار گھر چلے جاؤ۔ نجیب انکل میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے اور اماں نے کہا زرش تمہیں سچائی جاننی تھی، آج جان لو۔ یہ شخص تمہارا باپ ہے اور تمہاری ماں پچھلے 10 سال سے کوما میں ہے، اور میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو تمہاری ماں کی خادمہ اور ہمسائی زینب ہوں، اور میں فقط چہرے کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اماں سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ ہی میری ماں ہیں، یہاں آ کر آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ اور تب میری اماں نے بتایا کہ میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں، تمہاری ماں کا نام عنایا ہے اور وہ زمیندار کی بیٹی تھی، اور وہ لوگ تمہاری ماں کا رشتہ طے کر چکے تھے کسی اور کے ساتھ، پر وہ محبت کر بیٹھی نجیب سے جو تمہارا سگا باپ ہے۔ دونوں ایک بزنس پارٹی پر ملے تھے اور محبت کر بیٹھے، مگر جب تمہارے بابا سائی نے رشتہ بھیجا تو تمہارے ماموں لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کی بہن کا رشتہ پہلے سے ہی طے پا گیا ہے اور شادی اپنوں میں ہی ہوگی۔ اب اگر غیر برادری میں بیاہ دیں تو اس کے حصے کی جائیداد بھی غیروں میں چلی جائے گی، اور رشتہ توڑ کر اپنی ناک نہیں کٹوانی، اور یہ بات ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب تمہاری ماں نے اپنی خوشی، اپنی خواہش ظاہر کی تو اس کو قید کر دیا گیا۔ وہ بہت روتی، کہتی ساری جائیداد لے لو پر میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اور ایک دن تمہاری ماں کے زبردستی شادی طے کر دی۔ میں تمہاری ماں کی خادمہ اور ہمسائی تھی، اور پھر جس دن تمہاری ماں کی شادی تھی اس دن وہ گھر سے بھاگ گئی، اور ان کی مدد میں نے کی تھی، اور میں بھی انہی کے ساتھ آ گئی۔ میرا شوہر اور میں تمہاری ماں کے نکاح کے گواہ ہیں، اور پھر ہم لوگ وہاں سے نکل آئے اور تمہارے ننیال سے چھپتے ہوئے 7 سال ہونے والے تھے، جب ایک دن تمہارے بابا تمہاری دادی کو منانے آئے، کیونکہ وہ لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ سب اس وقت مان نہیں رہے تھے، اور جب تمہارے بابا یہاں آئے تو تمہاری دادی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور تمہارے بابا کو یہاں کچھ دن رکنا پڑ گیا۔ پھر ایک دن لوگوں کو ہم مل گئے اور انہوں نے ہماری گاڑی پر حملہ کر دیا، جس سے تمہاری ماں کو سخت چوٹیں آئیں، اور جو آخری بات انہوں نے کی تھی وہ یہی تھی کہ زینب میری بچی کو لے کر بھاگ جاؤ اور اسے نجیب کو سونپ دینا۔ تمہاری والدہ کے سر پر چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے کوما میں چلی گئی، اور ہم چھپتے رہے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ روز تمہیں صندوق میں اس لیے بند کرتے تھے کہ کہیں اگر ہمارے پیچھے سے کوئی آ گیا اور تمہیں لے گیا تو، کیونکہ ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، صندوق میں بند کر کے ہم تمہاری ماں کے پاس جاتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، اور جس سے تم ابا کہتی رہیں وہ تمہارے باپ، تمہارے اصلی باپ کو تلاش کرتا رہا۔ بڑی مشکل سے اس گھر کا پتہ ملا، اور جس دن تمہارے ننیال والے گھر آ گئے تو ہمیں مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا، اور تمہارے بابا جب واپس آ گئے تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ہمیں تمہارے بابا کے گھر والوں کا کچھ نہیں پتہ تھا، اور اتنے سال تمہیں اپنے ساتھ لے کر ٹھوکریں کھاتے رہے۔ پھر یقین کرو اتنے سال ہم سکون سے نہیں سوئے، اور جب ہمیں یہاں کا پتہ ملا تو یہاں آ گئے اور تمہارے بابا نجیب اللہ کا انتظار کرنے لگے۔ ہم نے جو تکلیف دی اس کے لیے معاف کر دینا۔ اور بابا مجھے اپنے ساتھ گلے لگائے رو رہے تھے، اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا جب بابا نے کہا کہ آج ہم تمہاری مما سے ملنے جا رہے ہیں۔ سبھی گھر والے بہت خوش تھے، اور جواد میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے سب کچھ جانتا تھا، اور وہ ڈاکٹر تھا۔ اسی کے اسپتال میں ماما داخل تھیں، اور اسی نے میری اماں جو خادمہ تھی اس کو ایڈریس دیا تھا یہاں کا۔ ہماری زندگی میں اچانک کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کا کبھی ہم نے سوچا تک نہیں ہوتا۔ شاید ہر انسان کے ساتھ
ناقابل یقین حادثات ہوتے ہیں اور ہم رات کو بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ یہ سب حقیقت تھی۔ ہم سب ماما کو گھر لے آئے تھے۔ وہ کومے سے باہر آ چکی تھی پر ابھی چل نہیں سکتی تھی۔ ان کا علاج چل رہا تھا اور میں نے 18 سال جن کو ابا اماں سمجھا ان کو کبھی واپس نہیں جانے دیا، اپنے ساتھ رکھا اور آج بھی ان کو اماں ابا کہتی ہوں۔ ان کا مقام میرے دل میں بہت بلند ہے، جنہوں نے مجھے پالنے کے لیے خود کی اولاد پیدا نہیں کی کہ کوئی سگا بھی اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا میرا کھا گیا تھا۔ اور میری شادی جواد سے ہو گئی۔ ہم سب ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ بس دعا ہے کہ میری مما جو کومے سے باہر نکلی ہیں وہ جلدی سے چلنے لگ جائیں۔ انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی تھی۔ ہم سب ان کا بہت خیال رکھتے ہیں اور میں دنیا کی خوش قسمت لڑکی ہوں جس کو 2 مائیں ملی ہیں اور اتنا پیار کرنے والا شوہر۔ اور میرے بابا، وہ تو ایک پل بھی مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔